رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اہل بیت کون لوگ ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اہل بیت کی تحدید میں اور تعیین میں کہ کون لوگ اہل بیت میں آتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں جب غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، ان میں جو لوگ ایمان لائے. یہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اگر ہم انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے. اب آئیے ہر ایک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ
قرآن و حدیث سے ان کے اہل بیت ہونے میں کیا دلیلیں موجود ہیں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہی آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے اگر تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے تو تم لوگوں سے لچک دار آواز میں باتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے دل میں بیماری ہے، جو لوگ شرپسند ہیں، وہ آپ کے خلاف، آپ کے تئیں کچھ اور سوچیں، غلط سوچیں، اس لیے تم لچک دار آواز میں کسی سے گفتگو نہ کرو اور سچی و بھلی بات کہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ تم وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح سے اپنے بناؤ شگار کو ظاہر کرتے ہوئے باہر نہ نکلا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ دیکھیں آیات کی سیاق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہی خطاب کیا ہے، اور آگے چل کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور کر دے، تم سے گندگیوں کو دور کر دے اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں کلی طور سے پاک کر دے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو لوگوں کے سامنے لچکدار آواز میں اور گفتگو کرنے سے منع اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا اسی طرح سے گھروں میں وقار اور سنجیدگی کے ساتھ ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اللہ رب العالمین ذلیل کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین رسوا کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے۔ آپ غور کیجئے گا، اس سے یہ آپ نہ سمجھیں کہ کوئی کمی اور کوئی نجاست ان کے اندر پائی جاتی تھی جسے اللہ رب العالمین نے دور کرنے کا حکم دیا ہے یا دور کرنے کی بات کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ کسی چیز سے بچنے کا اگر حکم دینا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے، اس طرح کا حکم دے دیتا ہے کہ تم سے اللہ رب العالمین نے اس کو دور کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں ظاہری طور سے جس طرح سے باطنی طور سے اللہ رب العالمین کفر، شرک اور گناہوں سے پاک و صاف کر دینا چاہتا ہے، ایسے ظاہری طور پر بھی اللہ رب العالمین تمہیں پاک و صاف کر دینا چاہتا ہے ہر طور سے۔ آپ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے تو کس کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا؟ اہل بیت سے یہاں کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اہل بیت میں جو شامل ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ ان آیات میں اللہ کے رسول اللہ کی بیویوں ہی کو خطاب کیا گیا۔ اور ایک حدیث جس کو حدیث کیسا کے نام سے جانا جاتا ہے، جب آپ اس حدیث کا مطالعہ کر لیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سب کو ایک چادر کے اندر جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہؤلائی اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی یہ لوگ بھی، چونکہ آیت کریمہ میں خطاب ازواج مطہرات سے تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنی اولاد کو، اپنے نواسے کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے ایک چادر کے نیچے جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو ان سے تو گندگیوں کو دور کر دے اور انہیں کلی طور سے پاک و صاف کر دے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے دعا کرنا، یہی بات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں خطاب اس میں اہل بیت میں مراد ازواج مطہرات تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگیوں کو دور کر دے اور انہیں کلی طور سے پاک و صاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ اس جملے پر بھی غور کریں تب بھی پتہ چلے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب سب کو جمع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول انا معہم، میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الی مکانک، تم اپنی جگہ پہ رہو، یعنی ان کو نہیں کہا آنے کے لیے، کہا اپنی جگہ پہ رہو، انت الی مکانک وانت الی خیر، تم تو پہلے ہی سے بھلائی پر ہو، تم تو بھلائی ہی پر ہو، بھلائی کی طرف ہو۔ تو آپ غور کیجئے کہ ازواج مطہرات یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں شامل تھی اور شامل ہوتی ہیں، کیونکہ اہل جب بولا جاتا ہے قرآن کا اسلوب یا عربی کا جو اسلوب ہے، اہل میں سب سے پہلے عورت ہی شامل ہوتی ہے۔ آپ غور کریں اس موقع کا، آپ دیکھ لیجئے ایک آیت کے ذریعہ اس کی دلیل اور کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق اور اسحاق کے ذریعہ یعقوب کی بشارت دی، یعنی بیٹے کی بشارت کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی، تو بیوی سارہ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو بانجھ ہوں اور میرے شوہر اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہو اور اس کی برکتیں نازل ہو تم پر اہل البیت، اے گھر والوں۔ آپ بتائیے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیوی سارہ تھی، تو کن کو اہل بیت کہا گیا ہے اور اہل بیت میں کون شامل ہے؟ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ تو جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر بیوی داخل ہوتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نجاست اور گندگیوں کے جو دور کرنے کی بات کہی ہے، سب سے پہلے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حدیث قصہ کے اندر اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں تو پاک و صاف کر دے، ان کی گندگیوں کو دور کر دے۔ تو ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد آپ کی اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح سے بنو مطلب بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تھے۔
لیکن ان 4 میں سے صرف 2 اہل بیت میں شامل ہیں، بنو مطلب اور بنو ہاشم۔ یہ ایک حدیث ملاحظہ آپ فرمائیں جس سے بات واضح ہو جائے گی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی نوفل سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عبد شمس تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی بنی عبد شمس سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی نوفل سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خمس میں سے، یعنی 5واں حصہ جو مال غنیمت کا ہوتا ہے اسے خمس کہا جاتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بنو مطلب کو دیا تھا، بنو مطلب کو خمس میں سے دیا تھا، اس لیے جبیر بن مطعم اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اعطیت بنی المطلب و ترکتنا، آپ نے بنی مطلب کو تو خمس میں سے دیا ہے لیکن ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اور آگے ذکر کرتے ہیں وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، لیکن اگر قرابت دیکھا جائے، رشتہ داری اگر دیکھی جائے، تو جو قرابت بنو مطلب کی آپ سے ہے وہی قرابت بنی عبد شمس کی بھی ہے، وہی قرابت بنی نوفل کی بھی ہے۔ تو آپ نے بنی عبد شمس کو اور بنی نوفل کو چھوڑ دیا اور بنی مطلب کو دیا، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، کہ بنی مطلب اور بنی ہاشم یہ ایک ہی شے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ساتھ رہے اور زمانے اسلام میں بھی ساتھ رہے، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں جب بنی مطلب ایمان بھی نہیں لائے تھے تب بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی ان بنو مطلب کو بھی بنو ہاشم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا اہل بیت میں، تو بنو مطلب بھی بنی ہاشم کے ساتھ اہل بیت میں ہیں۔ اسی طرح سے ان کے غلام بھی اہل بیت میں آتے ہیں، کیونکہ اہل بیت میں وہ تمام لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جو صدقے کے مستحق نہیں ہوتے، ان کو صدقہ دیا نہیں جا سکتا ہے، ان پر صدقہ حرام ہے، تو ان کے غلام بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولی الغلام منہم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قوم کا جو غلام ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مہران نے یہ روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، کہ ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ومولی الغلام منہم، اور قوم کا غلام انہی میں سے ہے۔ گویا کہ یہ لوگ جو اہل بیت ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، آپ کی اولاد ہوں، بنو ہاشم ہوں، بنو مطلب ہوں، ان کے غلاموں کو بھی یہی حق حاصل ہے اور یہ بھی اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ بات تو تھی اہل بیت کون لوگ ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو خطبہ مسونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں بھی اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ رب العالمین تم سے ظاہری و باطنی ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی گندگیوں، گناہوں اور معاصی سے تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے، کلی طور سے پاک و صاف کر دینا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ رب، جبکہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے، یہ اہل بیت بھی معصوم عن الخطا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا، یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے پر جسے خم کہا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو، آگاہ ہو جاؤ۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے
آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد جو متکلم جو بات کہہ رہا ہے سامعین مخاطب اسے غور سے سنے، اس سے فوت نہ ہونے پائے۔ وہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا آگاہ ہو جاؤ، ایھا الناس اے لوگو، فانما انا بشر میں انسان ہوں۔ اس بارے میں بھی لوگ بہت غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت جو ایک عظیم صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس صفت ہی سے خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاصد آئے اور فاجیب، اور میں اللہ کی دعوت کو قبول کروں۔ یعنی موت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اپنی وفات کی خبر اپنے صحابہ کرام کو دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی لوگ گمراہی کے شکار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہی انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف صاف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ لیکن آگے آپ نے فرمایا، یعنی اپنی موت کی خبر دی، اپنی وفات کی خبر دی، آگے فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، اور ان دو چیزوں کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو گمراہی کے شکار نہیں ہوں گے۔ کہا اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فی الہدا والنور، جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اسے پکڑ لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس پہ رغبت دلائی۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ اہل بیتی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، یعنی میرے اہل بیت میرے گھر والوں کی، اب ایک تو یہ ہے معنی کہ ان کی اتباع کیجئے، ان کی پیروی کیجئے، ان کے نقش قدم پر آپ چلیے، اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کا آپ خیال رکھیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کو لعن طعن نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس عمل کی وجہ سے ان کی ذات کو تکلیف پہنچے، ان کی تذلیل ہو، ان کی تحقیر ہو، کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے 3 مرتبہ یہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے تعلق سے، اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادتی کریں، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ رب العالمین دیکھنے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اللہ کی یاد تمہیں میں دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور حاضرین گرامی، اس کے بعد حسین ایک راوی اس کے اندر ہیں، وہ پوچھتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حدیث کے راوی ہیں، کہ من اہل بیتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اے زید الیس نساؤہ من اہل الجنہ، کیا آپ کی بیوی من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ بعد، لیکن وہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت میں ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ قال ومن ہم، تو انہوں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، قال نعم۔ تو زید بن ارقم نے کہا کہ وہ تمام لوگ اہل بیت میں آتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ کہا کون لوگ ہیں؟ کہا آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کیا سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو زید بن ارقم نے کہا کہ ہاں، یہ تمام لوگ ایسے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ تو حاضرین گرامی،
اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، ان کی اتباع کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور ان کے تئیں اللہ رب العالمین کا واسطہ دیا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرایا ہے کہ اللہ کا خوف کیجئے، ان کے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ان پر زیادتی ہو، ان پر لعن طعن ہو یا برا بھلا کہا جائے، کسی طرح سے ان کی تنقیص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کتنا اونچا مقام ہے، خلیفہ اول ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ، آپ کے خاندان والوں کے ساتھ مجھے حسن سلوک کرنا زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فی اہل بیتہ، کہ اہل بیت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو۔ حاضرین گرامی، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اہل بیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ تو عمومی ہیں، آپ دیکھیں گے ایک ایک فرد کے بارے میں، آپ کی بیویوں کے بارے میں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ہر ایک کے بارے میں خاص طور سے احادیث موجود ہیں جو ان کے فضائل، ان کے مقام پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے احترام کرنا تو دور کی بات، نواسے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید تک کر ڈالا۔ اور ایک حدیث ہے جس میں آپ دیکھیں، اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اگر حالت احرام میں مکھی قتل ہو جائے، مکھی مار دی جائے تو کیا حکم ہے، کیا دم دینا پڑے گا، کیا فدیہ دینا پڑے گا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں، فقال اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل عراق مکھی کو قتل کرنے اور مارنے کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں، یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حضرت حسن سے محبت کی، حضرت حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، گویا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، لیکن جس نے ان دونوں ہستیوں سے بغض رکھا، نفرت رکھا، جس کے اندر کسی طرح کی قدورت یا عداوت یا دشمنی ہے، تو اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں اور آپ کو انصاف کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں اور ان کا کیا مقام ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے ادا کرنے کی
ہمیں اور آپ کو کما حقوق کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔